ڈپریشن کیا ہے، انسانی زندگی میں کیا کرتا ہے، یہ ہم نے سیریز شروع کی ہے. آج ہم اس کا دوسرا پروگرام کریں گے کہ ڈپریشن کی علامات کیا ہیں، کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا میں ڈپریشن میں ہوں، یا ہم کسی کے بارے میں دیکھ سکیں کہ وہ ڈپریشن میں ہے یا نہیں ہے. ایک بڑی اہم بات سن لیجیے کہ یہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی ہوتا ہے، اور جانوروں میں ہاتھی، کتا اور بلی یہ وہ ہیں جو سب سے زیادہ ڈپریشن فیل کرتے ہیں. ہاتھی بہت زیادہ ڈپریشن میں آتا ہے ڈیو ٹو مینی ریزنس. ہم اس وقت چونکہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں، تو انسانوں میں جو سب سے پہلی آپ کو اپنے آپ میں چیز ہے وہ جذباتی طور پہ آپ میں کیا چینجز آئیں. مستقل اداس رہنا، خالی پن کا احساس ہونا، زندگی کا بے مقصد ہونا، خود کو بے بس تصور کرنا، نا امیدی جو آپ کو عمل سے روکنے لگے کہ کیا کرنا ہے کر کے، فلاں نے کیا تھا تو کیا ہو گیا، یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. احساس سے کمتری ہونا کہ میں تو کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا، میں تو پاس ہو ہی نہیں سکتا، میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا زندگی میں. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، تو وہ یارو نہ دو مجھے خوشی اتنی، میں ہوں بد نصیب اتنا کہ خوشی کو خراب کر دوں گا. تو یہ ڈپریشن کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو ایکیوٹ لیول پر لے جاتی ہے. اس طرح سے زندگی بے معنی لگنے لگنا، اور حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ انسان میں خودکشی کا رجحان پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا جی کے. یہ جذباتی ہے. دوسرا ہے تھنکنگ لیول پہ، آپ سوچتے کیسے ہیں، آپ کی سوچ مثبت سے منفی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ممکن ہی نہیں ہے کہ چینج آئے. آپ ناکامی کو، پریشانی کو، اداسی کو، مسائل کو قبول کر لیتے ہیں، اور کتنا خطرناک نتیجہ ہے کہ ہم جو دین نے ہمیں بتایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو ہم نے اپنی نیت پہلے ہی شکست خوردہ کر لی، تو پھر کامیابی کہاں سے ہوگی. پھر ہمارے اندر مستقل خوف رہنے لگتا ہے، جانا اور انجانا جس کا ہم شکار ہوتے ہیں. پھر ہم عمل اور امید سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ مستقبل کا خوف، انگزائٹی. انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، لوگ تو انہوں نے پہلے ہی رکھ لیے ہوتے ہیں. پھر وہم، الجھن، اکتاہٹ. تم نے تو اپنی عادت ہی بنا لی ہے ناصر، جس شہر میں رہنا اکتائے ہوئے رہنا. آپ جہاں کہیں بیٹھتے ہیں ہنسی خوشی کی کوئی بات نہیں کرتے، آپ کی باتوں میں، آپ کے چہرے پہ، آپ کے پہناوے میں، آپ کے دکھاوے میں کہیں بھی زندگی نظر نہیں آتی. یہ سوچ کی سطح پر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا آگ کھائے گا تو انگارہ اگلے گا. پھر جسمانی طور پہ جو اس کی علامات ہیں، اس میں تھکاوٹ کا محسوس ہونا، بہت دیر سو کے بھی تھکاوٹ کا ختم نہ ہونا، اور دل کی دھڑکن کا بے ترتیب رہنا، نظام ہضم کا خراب ہونا، نیند کا بہت زیادہ آنا یا نیند کا اڑ جانا، بھوک میں کمی واقع ہونا، یا جسم کے کسی حصے میں سر میں درد کا رہنا. یہ جو ہیں یہ جسمانی علامات ہوتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں بایولوجیکل لیول پر کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ فنکشن ٹھیک نہیں کرتے. اور یاد رکھیے گا نیورو ٹرانسمیٹر ایک اتنی اہم چیز ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی شخصیت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. سیروٹونن اور ڈوپامن یہ دو ایسے کیمیکل ہیں جن کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور وہ توازن بگڑنے سے آپ کی شخصیت پہ انتہائی شدید نقصان پہنچتا ہے آپ کو. پھر اس کے بعد انسان کے جسم میں جو ہارمون کا سسٹم ہے اس میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، ان میں بیلنس نہیں رہتا، اور تھائرائڈ گلینڈز جو ہیں وہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں. پھر پیدائشی ڈپریشن بھی ہوتا ہے. وہ ماں جو
بری طرح سے اس چیز کا شکار رہی ہو زچگی کے دوران، پھر بچہ ایک عرصہ اس میں سے نکلنے میں لگا دیتا ہے، اور کچھ پیدائشی نقائص کے ساتھ پیدا ہونا، وہ بھی انسان کو چونکہ وہ نارمل لائف نہیں گزار سکتا تو مثبت ذرائع نکالنے کی بجائے وہ ان راستوں کی طرف جاتا ہے جو اس کو پریشان کرتے ہیں۔ نفسیاتی اسباب کیا ہوتے ہیں کہ بچپن آپ کا پریشانی میں گزرا، زندگی میں ملنے والی محرومیاں، آنے والے صدمے، آپ کی خودی اور عزت نفس کو بار بار پہنچائی گئی مختلف ٹھیسیں، وہ نفسیاتی طور پر آپ کو اسباب میں آتا ہے۔ اس کے سوشل اسباب بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کی سوسائٹی، آپ کن لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تنہائی، رشتوں کا ٹوٹ جانا، ماں باپ کا جدا ہو جانا، طلاق، دوستی، یہ ساری اس کی وجوہات میں آتا ہے۔ پھر فائنینشیل ڈپریشن بھی ہوتا ہے، آپ کی نوکری چھوٹ گئی، آپ کو نکال دیا گیا ہے، آپ سرپلس ہو گئے ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، انکریمنٹ نہیں لگ رہی، پروموشن نہیں ہو رہی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ڈپریشن کی طرف لیڈ کرتی ہیں۔ کاروباری ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ آج چیزیں چل گئی ہیں، آج گر گئی ہیں، فیکٹری پہ چھاپا پڑ گیا ہے، تو وہ چیزیں بھی آپ کو ڈپریشن کا، ناکامی کا خوف کاروبار میں۔ سیاسی وجوہات، ڈپریشن کی سیاسی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں ملک میں سیاسی حالات اگر ٹھیک نہ ہو، استحکام نہ ہو، تو ہر آدمی بے چین رہتا ہے کہ اس ملک کا کیا بنے گا۔ رات کو آپ کچھ دیکھ کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح سے پھر روحانی وجوہات بھی ہوتی ہیں، مقصد حیات کا سامنے نہ ہونا، امید، توکل، شکر، صبر، ان کا پتہ ہی نہ ہونا کہ یہ کیا ہے۔ تعلیمی ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اور اس وقت میں ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ بچوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ بستہ، اچھے گریڈز، مضامین کا انتخاب، ناکامی کا خوف، امتحان میں مشکل پرچے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی ایک علامات ہوتی ہیں۔ اور آخری جسمانی جو ہے اس میں آدمی معذور ہو گیا ہے، کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جس میں وہ ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہیں، کینسر ہے یا کوئی اور چیز ہے، خدا نخواستہ ایڈز ہو گئی ہے، اور غذائی پوری نہ ہونا، جسم میں کسی عیب کا آ جانا، یہ تمام وہ وجوہات ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم اس کی اقسام پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔